جو آسمان سے اتری ہوئی جو کتاب ہے، کتاب کی صورت میں جو وحی ہوئی ہے اسی کو پڑھتا چلا جائے. تو دعا، گڑ گڑانا، تضرع، منتیں کرنا، ہر حال میں اس کے در سے نہ جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مضامین نکلے ہیں ولایت. تو کہتے ہیں مطلب یہ جو ہے نا اپنے مطلوب کو بہت مطلب واضح کرنا، اپنی زندگی میں صحیح طرح واضح کر لیں کہ کس کو پانا چاہتے ہیں. من دونہ ملتحدہ، وتلو اور پڑھتا رہے. یہ تلا یتلو، اس کے دو مطلب اہل تفسیر ہمیشہ بیان کرتے ہیں. تلا یتلو اس کا مظہر ہے تلاوہ، تلا یتلو تلاوتاً. اس میں فاعل کیا ہوگا؟ تالی. اس میں فاعل کیا ہوگا؟ تالی. جیسے جلس یجلسو، تو اس کا اس میں فاعل کیا ہوگا؟ جالس. تو تلا یتلو تالی. اور اس کا اس میں مفعول کیا ہوگا؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا قتل یقتل، قاتل، اور اس میں مفعول کیا ہے؟ مقتول. ظلم یظلم، ظالم مظلوم. مطلوب، تو اس میں مفعول کیا ہے؟ مطلوب. اچھا، یہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلوب کا مطلب پڑھا جانے والا، اس میں مفعول ہے نا، تلاوت کیا جانے والا. تو وحی مطلوب قرآن مجید ہے، وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے. حدیث کی تلاوت تو نہیں ہوتی. حدیث کو سمجھنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، بتانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ صبح و شام آپ اس کے کر رہے ہیں. تو مطلوب، ٹھیک ہے نا. بعض اہم لفظ جن کی کنسٹرکشن آپ کو اکثر پیش آتی ہے، میں اس میں نا وہ بھی آپ کو کر جاتا ہوں، اسے تھوڑی سی آپ ریلیٹ کر لیتے ہیں آسانی سے. اچھا، اس کے دو مطلب اہل تفسیر کرتے ہیں. تلا یتلو کا مطلب پیچھے آنا، اور تلا یتلو کا مطلب پڑھنا، پیچھے آنا. یہ آپ کہتے ہیں کہ آنسر دا فالوئنگ. عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اجب عن التالی. تو فالوئنگ کو تالی بولتے ہیں. جو آپ مطلب آنے والے کلمات، آنے والے سینٹنسز، تو اس کے لیے تالی کا لفظ چلتا ہے. اچھا، تو ان دونوں کے پیچھے بات کیا ہے؟ یہ دونوں بظاہر الگ الگ معنی لگتا ہے. ایک معنی کیا کیا ہم نے؟ پڑھنا. دوسرا مطلب ہم نے کیا کیا ہے؟ پیچھے آنا، فالو کرنا، فالو کرنا، اتباع کرنا، پیروکاری اختیار کرنا. اچھا، بظاہر آپ کو پتہ ہے یہ دونوں الگ الگ لگتے ہیں. اچھا، ان کے وہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں سے ان دونوں معنوں کو آپ یکجا کر دیتے ہیں، یہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے، جہاں سے دونوں معنی مل کر سینس بناتے ہیں؟ وہ کون سا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تو اس کی تو ایک ہی رٹ ہے. اس میں مطلب بار بار وہ کہتا ہے، لیکن رٹ کا مطلب وہ بھی ہے کہ جس چیز کو وہ مانتا ہے. آپ نے محسوس کیا؟ یعنی ہر زبان میں نا ضروری نہیں کہ ایگزیکٹلی وہی ہم لفظ بول رہے ہوں، لیکن تھوڑا سا نا تو اچھا، آپ مسلسل ایک ہی چیز کو جپتے ہیں. آپ کو تم تو ایک ہی بات کو جپے جا رہے ہو بھائی. بار بار ایک ہی چیز کو مانتا ہے. ہاں، مطلب ہے کہ میں تو اسی کا قائل ہوں، میں تو بس اس کے علاوہ. تو وہ جو ہے نا جپنا، اس کو بار بار کرنے میں نا اس سے ایک کمٹمنٹ، ایک وابستگی، ایک پیروکاری کا معنی آتا ہے. تو یہاں سے دونوں معنی یکجا ہو جاتے ہیں. یہ کیونکہ لفظ بہت زیادہ قرآن مجید میں آتا ہے، تو اس وجہ سے بہتر تھا کہ میں اس کی وضاحت کر دوں. اچھا، لیکن اہل علم نے کہا ہے کہ اگر اس کے بعد اعلیٰ آ جائے تو اس کا مطلب پڑھنا ہی ہوتا ہے، یا پڑھ کر سنانا ہوتا ہے. جو ہے نا یتلو علیہم آیاتہ، وہاں اس کا وہی معنی ہوگا، پڑھنا یا پڑھ کر سنانا. اچھا، یہ وتلو. اور اچھا، یہاں پر نا ایک بہت اہم ایک لفظی وضاحت ہے امام راضی نے کی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وتلو للابقاء لا للابتداء. یہ آپ کے لیے مشکل لفظ ہو جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ نہ کریں کہ وتلو پڑھ، ویسے ہونے کو ہو سکتا ہے. وتلو کا مطلب پڑھ یا پیروی کر، ٹھیک ہے. نہیں کہتے ہیں، یہ ترجمہ اس کا اصل سینس کو ادا نہیں کرتا. تو یہ کیا ہے؟
پڑھتا رہ. وہ کہتے ہیں ایگزیکٹلی یہی اسلوب آپ کو اہدنا الصراط المستقیم میں رکھنا ہے. اس کا بھی کہتے ہیں صحیح ترجمہ کیا بنے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں راستہ دکھائے رکھ، ہمیں ہدایت دیے رکھ. آپ دیکھیں کتنا فرق ہے. اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے راستہ دکھا، ہم کو سیدھا راستہ چلا، یہ ایک اور معنی ہے. اچھا اس میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے عیسائیوں وغیرہ نے نا یہ انٹرنیٹ پہ وہ بہت زیادہ بنایا ہوا تھا کہ دیکھو یار یہ ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، یعنی ان کو نظر ابھی تک نہیں آیا سیدھا راستہ، ان کو ابھی تک دکھا نہیں تو ابھی تک کہے کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. اچھا خیر اس کے بہت سارے جوابات ہیں، لیکن ان میں سے ایک امام راضی کی یہ جو ہے کہ اہدنا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، بلکہ اس کا مطلب ہمیں سیدھا راستہ دکھائے رکھ، ہمیں سیدھا راستہ چلائے رکھ. بہت مزے کی یہ ایک بات ہے اور بہت فرق ہے اس میں. اچھا تو وتلو پڑھتا رہ، وتلو پڑھتا ہی رہ، ٹھیک ہے، پیروی کیے جا. ما اس چیز کی جو اس کو ما موصولہ کہتے ہیں، جو وچ انگریزی کا لفظ ہے نا، وچ کا معنی جو دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ما موصولہ، ٹھیک ہے. اچھا اوحیا یہ پیسو وائس ہے، وحی کیا گیا، یہ تھا اصل میں اوحا یوحی ایکٹیو وائس ہے، اور اوحیا یوحا پیسو وائس ہے. تو یہ ماضی ہے، فعل ماضی اوحیا وحی کیا گیا پیسو وائس ہے، ٹھیک ہے. پیسو وائس میں کہتے ہیں کہ اس کا کرنے والا ذکر نہیں ہوتا. الیکا تیری طرف، من کتاب ربک تیرے رب کی کتاب کی صورت میں. اب یہ صورت میں تھوڑا سا ہم نے فریڈم لیتے ہوئے ترجمہ کیا ہے، صحیح ترجمہ بنے گا نہیں یہ لفظ، تاکہ تھوڑی سی اس کی سینس میں ادا کروا دوں. یہ جو من ہے آپ سے ہے کہ کئی سارے لفظ ہیں جو آپ کو پتہ ہے بہت سارے ملٹیپل معنی دیتے ہیں. یہ من آپ کو پتہ ہے پچھلی بار ہم نے کہا تھا ایک من تنکیریہ، ٹھیک ہے. یہ من اس کو من بیانیہ کہتے ہیں، من للبیان. اچھا یہ بیان کیسے؟ انگریزی میں ایک لفظ آپ لکھتے ہیں آئی ای، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آئی ای، آئی ای دیٹ از، کیا مطلب، کیوں بولتے ہیں، کب بولتے ہیں آپ وہ آئی ای، کب بولتے ہیں آپ؟ مطلب یعنی اس جو میں بات کی ہے اس کی وضاحت یہ ہے، جس ابھی جو بات ہوئی ہے اس کی وضاحت یہ ہوئی ہے. اچھا یہ تقریباً وہ معنی جو آئی ای کے دیتا ہے نا دیٹ از، وہ یہ من ہے، اس کو من بیانیہ کہتے ہیں. اچھا تو اصل میں تھا اوحی الیک تیری طرف وحی کی گئی، جو کہ میری کتاب ہے، ٹھیک ہے، جو کہ دیٹ از من کتاب ربک تیرے رب کی کتاب ہے. پڑھتا رہ جو تیری طرف وحی کی گئی ہے تیرے رب کی کتاب کی صورت میں. لا مبدلہ نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا، لا مبدلہ نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا. یہ اس کو نا یہ نفی جنس کہتے ہیں. کیٹیگوریکلی آپ نفی کرتے ہیں نا، جیسے لا الہ، ٹھیک ہے، لا الہ، لا دین لمن لا عہد لہ، بالکل کوئی ایسے بندے کا کوئی دین نہیں، ٹھیک ہے، کوئی دین نہیں. تو اس وجہ سے اس کو نفی جنس کہتے ہیں. لا مبدلہ کوئی بھی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. لی کو ہم نے کہا تھا لام، یہ کیونکہ مفعول بناتا ہے تو اس وجہ سے اس لی کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ کو. کلمات ہی اس کے کلمات کو، اس کے بولے ہوئے، اس کی بولی ہوئی باتوں کو. لی کلمات ہی نہیں ہے کوئی بھی تبدیل کر سکنے والا اس کے کلمات کو، اس کی بولی ہوئی باتوں کو. ولن تجدہ اور تو کبھی نہیں پائے گا، ٹھیک ہے. ولن تجدہ، اور وجدہ یجدو وجود، موجود اس کا اس میں مفعول ہے. وجدہ یجدو پانا، ٹو فائنڈ، ٹھیک ہے. اس کا اس میں فاعل ہے واجد، اور اس کا اس میں مفعول ہے موجود. اچھا ولن تجدہ اور تو نہیں پائے گا، من دون ہی اس کے ما سوا، اس سے ہٹ کر، ملتحدہ کوئی جائے پناہ.
اچھا یہ ملتحد یہ اس میں ظرف ہے التحاد سے اور اس کا اصل ہے لحد. یہ جب آپ دفناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لحد. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے اہل اسلام کی سنت ہے لحد اور اہل کتاب کی سنت ہے شق. یہ شق کسے کہتے ہیں؟ شق کا مطلب جو قبر کے بیچ آپ مطلب گہرا کرتے ہیں نا تو اس کو کہیں گے شق. اچھا قبر کے سائیڈ پر جو آپ گہرا کریں گے اس کو کہتے ہیں لحد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری سنت لحد ہے اور اہل کتاب کی سنت شق ہے. اچھا الحاد بھی بائی دا وے اسی مادے سے ہے لفظ الحاد. اچھا اصل میں لحد یلحد کا مطلب ہوتا ہے سائیڈ پر ہو جانا. لحد کا مطلب ہوتا ہے ہٹ جانا ڈائیورٹ. ٹھیک ہے. اچھا سائیڈ پر ہو جانا. اچھا سائیڈ پر ہو جانا انحراف کے معنی میں بھی آئے گا. ایسا ہی ہے سائیڈ پر ہو جانا. آپ سیدھا چلے جا رہے تھے جو سارے ہی لوگوں کا راستہ ہے یا سپوزڈلی جو اصل راستہ ہے تو آپ جیسے ہی اس سے ہٹے تو آپ نے کیا کیا الحاد. ٹھیک ہے. تو الحاد کا مطلب دین سے ہٹنا ایمان سے ہٹنا. یہ بھی بہت زیادہ کثرت سے لفظ چلتا ہے. اچھی بات ہے کہ آپ کو اس کا روٹ سمجھ آ گیا. اچھا تو کسی وقت ڈائیورٹ کرنے میں لحد کا معنی دے گا اور کسی وقت بچ نکلنے میں کہ بھی جو جا رہا تھا میں اس سے سائیڈ پر کہیں ہو گیا ہوں اس وجہ سے کہ میں پکڑا نہ جاؤں تو ادھر ادھر ہو جانا. آپ نے یار ادھر ادھر ہو جاؤ تمہیں پولیس پکڑے ادھر ادھر ہو جانا. اچھا وہ سینس بھی لفظ لحد دے گا. یہاں پر وہ معنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اس میں ظرف جہاں پر آپ ادھر ادھر ہو کے جا سکے. ملتحد کا مطلب وہ جگہ جہاں پر آپ کسی سے بچ کر کسی کو غچہ دے کر آپ کہیں جا سکتے ہوں ملتحد. ولن تجد عام طور پر اردو تراجم میں اس کا معنی کیا گیا ہے جائے پناہ. یہ لفظ مشکل تو نہیں ہے نا آپ کے لیے. جائے پناہ جگہ کو کہتے ہیں پناہ کہیں بچ کر نکلنے کی جگہ جائے پناہ. ولن تجد من دونہ ملتحدا اور تو ہرگز اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پائے گا. اچھا یہ تو ہو گیا آیت کا سادہ ترجمہ. میرا خیال ہے کہ اگلی آیت کا ترجمہ بھی ہم ساتھ کر لیں پھر تفسیری کچھ نکات ہم ساتھ کریں گے. ویسے ترجمے کے دوران بھی کچھ تفسیری نکات ہم بیان کر دیں. جس وقت لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں اسی میں کچھ تفسیری نکات بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور بائی دا وے جس وقت آپ کہتے ہیں نا میں قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں وہ جب تک آپ کو اس کی تفسیر کا پتہ نہیں آپ ترجمہ نہیں کر سکتے. ترجمے میں آدھی تفسیر ہوتی ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. ترجمے میں آدھی تفسیر ہوتی ہے. تو جس کا خیال ہے نا جی بہت ایسے ہی جاؤ جی جو بھی قرآن مجید پڑھ لو. نہیں بھائی صاحب ایسے نہیں ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. ترجمے میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کس کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں. وہ سنت پر ہے یا بدعت پر ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگلا لفظ اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں. وصبر. صبر یصبر کا مطلب ہوتا ہے باندھنا. اچھا یہ جو صبر ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو مطلب باندھ لیتے ہیں روک لیتے ہیں تو اس وجہ سے صبر یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ میں نے نکلا ہے. اس کا لفظی ترجمہ ہے باندھ لینا. اچھا یہ غالباً امام بغوی نے کہا وصبر کا مطلب ہے احبس. حبس جانتے ہیں نا حبس سے بیجا بولتے ہیں. وصبر کا مطلب ہے احبس اپنے آپ کو قید کر لے اپنے آپ کو باندھ لے اپنے آپ کو قید کر لے. نفس کا اپنے آپ کو نفس کا اپنے آپ کو. یہ انگریزی میں نا سیلف یور سیلف. تو ایگزیکٹلی نفس جو ہے نا وہ معنی دیتا ہے جو انگریزی میں سیلف کا معنی دیتا ہے مائی سیلف یور سیلف. تو وہ وصبر نفس کا اپنے آپ کو باندھ لے قید کر لے. معا کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. الذین ان لوگوں کے جو یدعون پکارتے ہیں دعا کرتے ہیں پکارتے ہیں آواز دیتے ہیں. ربہم اپنے رب کو اپنے پروردگار کو. بالغداۃ صبح. دن کا جو شروع کا حصہ ہوتا ہے سورج جب ذرا اچھا چڑھ جاتا ہے تو اس وقت اس کو غدات کہتے ہیں. اچھا سورج ڈھلنے کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اس کو عشی بولتے ہیں. یہ اس کا آخر میں جا کر عشاء کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے شام. تو غدات کا مطلب عمومی طور پر صبح اور عشی کا مطلب شام. بالغداۃ والعشی والعشی اور صبح کے وقت اور شام کے وقت جو اپنے پروردگار کو آوازیں دیتے ہیں جو اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں
جو اپنے پروردگار کو آواز دیتے ہیں۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، ارادہ یریدو کا مطلب اس کا مصدر ہے ارادہ، ارادہ یریدو ارادتن، اس کا اسم فاعل ہے مرید، ارادہ کرنے والا، اور اس کا اسم مفعول ہے مراد۔ آپ کہتے ہیں میری مراد یہ ہے، کیا مطلب میری مراد ہے؟ what I mean، ٹھیک ہے، مراد اسم مفعول مراد، مرید مراد، اس مصدر ہے ارادہ، ارادہ اردو میں بھی آپ بولتے ہیں، انٹینشن کو آپ کہتے ہیں۔ تو ارادہ یریدو کا مطلب ہوتا ہے ٹو لک فار سم تھنگ، ارادہ یریدو ٹو لک فار، ٹھیک ہے، کسی چیز کو مانگنا، کسی چیز کو چاہنا۔ اچھا، یریدون جن کا مقصود ہوتا ہے، تو یریدون کا مطلب کسی شے کو مقصود بنانا، یہاں پر ہم یہی ترجمہ کریں گے، یریدون جو مقصود بناتے ہیں، جو جن کا مقصود ہوتا ہے، وجہہ اس کا چہرہ، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، لفظ الجلالہ کی طرف، اپنے رب کے چہرے کو پانا ہی ان کا کل مقصود ہے۔ یریدون وجہہ، جن کا کل مقصود اپنے رب کے چہرے کو پانا ہے۔ ولا تعدو، اور ہرگز نہ پھر جائیں، یہ لفظ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دینا مناسب لگتا ہے۔ عدا یعدو کا مطلب ہوتا ہے آگے گزر جانا، کسی جگہ سے ہٹ کر کسی طرف کو چلے جانا، یہ عدا یدعو، عدا یعدو۔ اچھا، یہ عدب جو ہے نا، یہ تیز دوڑنے کو بھی کہتے ہیں عدو، کیونکہ آپ مطلب تیزی سے وہ جگہ چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بھی آپ بولتے ہیں۔ یہ لفظ متعدی ایک آپ بولتے ہیں، متعدی امراض کو، ڈاکٹر تو نہیں ہمارے ہاں بیٹھا ہوا جی؟ ہاں، متعدی امراض کسی کہتے ہیں آپ نے اردو میں نہیں نا پڑھی میڈیسن اصل میں، یہ وہ مرض جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، اس کو اردو میں بولتے ہیں، چلیں آپ کو اردو بھی پتہ چل جائے، متعدی امراض کہتے ہیں۔ اچھا، تو متعدی امراض وہ مرض جو ایک سے دوسرے کو لگ جائے۔ کیوں بولتے ہیں اس کو متعدی؟ کہ ایک سے چھوڑ کر وہ دوسرے کو، مطلب ایک سے ٹو موو فرام ون ٹو اندر، ٹھیک ہے، ایک جگہ سے ایک شخص سے ہٹ کر کسی طرف کو جانا، تو یہ سینس ہے اس کی، عدا یعدو، ٹھیک ہے، اسی سے تعدی یا تعدی ہے۔ تو اچھا، تو یہ ہے، یہ تا جو ہے تانیث کی وجہ سے، کیونکہ یہ ہے ولا تعدو عیناک، عیناک، عین کسے کہتے ہیں؟ اور دو آنکھوں کو عینان، عین ایک آنکھ، اور دو آنکھوں کو کیا کہیں گے؟ عینان۔ اچھا، لیکن جس وقت یہ مضاف ہوتا ہے، جس وقت مضاف جانتے ہیں آپ کہ ٹھیک ہے، کتاب خالدن، کتاب مضاف ہے، خالدن مضاف الیہ ہے۔ اچھا، جس وقت یہ مثنیٰ جو ہے نا، یہ مثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ ڈول، یہ کتابان، رجلان، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس وقت یہ جو مثنیٰ جس وقت مضاف ہوتا ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے، اور اگر وہ سنگل ہو تو اس کا کیا گرتا ہے؟ تنوین، تنوین گر جاتی ہے نا۔ کتاب خالدن، ہم اصل میں تھا کتابن، لیکن جب ہم نے اس کو مضاف بنایا کتاب خالدن تو کیا ہوا ہے؟ کتاب کی تنوین اڑ گئی ہے۔ اچھا، یہ جس وقت یہ سنگل ہوگا، اچھا جس وقت یہ مثنیٰ ہوگا اس وقت اس کی نون اڑ جائے گی، اور اصل میں تو یہ بھی وہ بھی نون ہی ہے، تنوین بھی نون ہی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اچھا، تو اس وجہ سے عیناکا تھا، اصل میں ہونا تھا عینانکا، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے وہ برا لگتا ہے اور مضاف وہاں پر ہوگا نہیں، تو کہ عیناکا، تیری دونوں آنکھیں، عیناکا، تیری دونوں آنکھیں۔ اچھا، تو عین عربی میں مؤنث ہے، عین جو ہے چاہے وہ سنگولر ہو چاہے وہ ڈیول ہو تو وہ عربی میں مؤنث ہے، مؤنث کے لیے تا آئے گا، ٹھیک ہے۔ یجلسو تجلسو، آدمی بیٹھا تو ہم نے کہا یجلسو، عورت بیٹھی تو ہم نے کہا تجلسو، تو تعدو ویسے ہونا کیا تھا؟ یعدو، تو یہ تعدو ہو گیا عینان کی وجہ سے۔ اچھا، تو اور عدا یعدو کا مطلب کیا ہے؟ ہٹ کر کسی طرف کو جانا۔ ولا تعدو عیناک، تیری آنکھیں، تیری نگاہیں ہرگز ہٹ کر نہ جائیں، عنہم، ان لوگوں سے،
ہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ وہ لوگ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس انداز میں کہ ان کا کل مقصود اس کو پانا ہے، ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف تیری نگاہیں ہرگز مت جائیں۔ یہ ولا تعدو یہ اس فعل نہیں ہے، فعل نہیں جانتے ہیں نا، فعل امر فعل نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ فعل نہیں ہے جی۔ عنہم کا ہم نے کہا کہ ہم کی ضمیر ان لوگوں کی طرف جا رہی ہے جن کا ذکر ہوا ہے الذین یدعون ربہم، صبح و شام اپنے رب کو بلاتے ہیں، تو عنہم میں ہم کی جو پروناؤن ہے، ضمیر پروناؤن کو کہتے ہیں، تو یہ جو پروناؤن ہے یہ ان لوگوں کی طرف جاتی ہے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنا کل مقصود اللہ کو بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کلیئر ہو گیا جی؟ تیری آنکھیں ان لوگوں کو چھوڑ کر کسی اور طرف کو ہرگز مت جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تُرِيدُ یہ کہتے ہیں یہ اب جو جملہ ہے اہل تفسیر نے کہا کہ یہ فی موضع الحال ہے، یعنی اس انداز میں آنکھیں تیری نگاہیں ان کو چھوڑ کر کسی اور طرف کو جائیں، کس حال میں؟ اس حال میں کہ تُرِيدُ تو چاہتا ہو، تُرِيدُ وہ ارادہ یریدو سے آ گیا لیکن اس میں تُرِيدُ مخاطب ہے، اصلاً تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مخاطب ہے لیکن کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے۔ تُرِيدُ تو چاہتا ہو، تو مطلب مانگتا ہو، تو اپنا مقصد بناتا ہو، تُرِيدُ زینت، زینت کسے کہتے ہیں؟ نہیں، اب میں نے آپ کو یاد ہے شروع میں ہم نے کہا تھا اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، وہ ہم نے کہا تھا عربی کے دو لفظ ہیں، ایک ہے جمال اور ایک ہے زینہ۔ جمال کسے، جمال اور زینت میں کیا فرق ہے؟ جمال کو خوبصورتی کہتے ہیں، زینت وہ جو اس کے اوپر بناوٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہم نے کہا تھا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وہ جو پردے والی آیت ہے اس میں زینت کا لفظ ہے، جمال کا لفظ نہیں ہے نا، کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ اپنا اس کا ترجمہ جو صحیح ایکوریٹ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرتی نہ پھریں، اپنا بناؤ سنگار، ٹھیک ہے، ظاہر کرتی نہ پھریں۔ اچھا، تو اس وجہ سے یہ زینت کا مطلب خوبصورتی نہیں، زینت کا مطلب سجاوٹ، زینت کا مطلب چکا چوند، ایک لفظ ہے اردو کا چکا چوند۔ آپ سے معذرت کے ساتھ، آپ مطلب جس دور میں ہیں اس وقت اردو بیچاری اللہ اللہ کر رہی ہے تو اب کیا کریں۔ اچھا، ایک ہے چکا چوند، جانتے ہیں؟ دنیا کی چمک دمک، چمک دمک، ٹھیک ہے، بہت اچھا، اس کے مقصود کو خاصا اچھا ادا کرتا ہے۔ زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی چمک دمک کیا تیرا مقصود ہو، ان کو چھوڑ کر، ان اللہ والوں کو چھوڑ کر تیری نگاہیں ہرگز کسی اور طرف کو نہ جائیں، اس انداز میں کہ تو دنیاوی زندگی کی چمک دمک کے پیچھے جانا چاہتا ہو، چمک دمک دنیا کی تیرا مقصود ہو۔ اچھا، یہ الحیات زندگی وہ تو آپ کو پتہ ہے، اردو میں بھی ہم حیات کا لفظ بولتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کا ہم نے وضاحت کی تھی، دنیا یہ مؤنث ہے ادنا کا، ادنا کسے کہتے ہیں؟ یہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں گھٹیا، کم تر، انفیریئر، ادنا کا مطلب انفیریئر، ٹھیک ہے، مذکر ہوگا تو ادنا اور اس کا مؤنث ہوگا تو دنیا، جیسے اصغر کا صغرا، ٹھیک ہے، اعظم کا عظما، اعلیٰ کا علیا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ادنا کا دنیا، الحیات الدنیا۔ اس کا ہم اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے کم تر زندگی، کیونکہ ایک بڑھیا زندگی ہے، ٹھیک ہے، جو آنے والی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو اس کا معنی ہی کیا ہے دنیا کا؟ یہ بہت اہم ہے، قرآن مجید کے ایک طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے دنیا کا معنی ہی کیا ہے، کم تر، انفیریئر۔ اچھا، ترید زینت الحیات الدنیا، تو اس کم تر زندگی کی چمک دمک کے پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ ولا تطع، اور مت مان، ولا تطع، یہ تھوڑا سا آگے کا ترجمہ کر دوں، پھر اس کے بعد میں یہ تطع کا میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا لنگوسٹک۔ ولا تطع، اور مت مان، ماننا کسی کی، من ایسے شخص کی جو اغفلنا، ہم نے غافل کر دیا، اغفلنا ہم نے غافل، غافل تو جانتے ہیں آپ،
غافل جی ہاں، اغفلنا جس کو ہم نے غافل کر دیا، جس کو ہم نے بھلا دیا، قلبہ اس کے دل کو، جس کے دل کو ہم نے غافل کر رکھا ہے، عن ذکرنا اپنی یاد سے، عن ذکرنا اپنی یاد سے۔ اچھا، اب یہ جس کی ماننے سے منع کیا جا رہا ہے وہ اچھا شخص ہے برا شخص ہے؟ ہاں، برا شخص ہے۔ لفظ کیا بولا ہے؟ تطع۔ تطع کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کا مادہ کیا ہے؟ اطاعت، ٹھیک ہے، اور اس کا مصدر ہے اطاعت۔ اچھا، یہ اطاعت کا لفظ ہمارے، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عربی کے وہ الفاظ جو ہم آلریڈی اردو میں بولتے ہیں وہ ہمیں مدد تو بہت دیتے ہیں عربی کے معنی کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اردو میں ہے کتاب، کتاب، ٹھیک ہے نا، اردو میں بھی ہم نے کہا کتاب، تو الحمدللہ قرآن میں بھی کتاب لکھا ہوا، تو ان لائک امریکنز، یورپینز، ہمیں تو بہت بڑی سہولت ہے کہ اردو میں ڈھیروں الفاظ عربی کے ہیں، تو جیسے قرآن پڑھنا ہمارے لیے نسبتاً آسان۔ یہ بات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بیک وقت اس میں ایک گھنڈی ہے، ایک کنفیوژن یہ ہو جاتی ہے کہ بہت سارے الفاظ کو اردو جب لیتی ہے تو اس کو تھوڑے تھوڑے اپنے معنی بھی پہنا لیتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹس، الفاظ میں ڈیولپمنٹس۔ آپ ان ڈیولپمنٹس کے ساتھ اس لفظ کو لے رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے عربی کی میں وہ ڈیولپمنٹس نہ ہوں، تو یہاں پھر وہ آپ غلط ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ آسانی تو آپ کو ایک ہو گئی ہے، لیکن ایک الجھن بھی پیدا ہو گئی ہے۔ اچھا، اسی میں سے لفظ اب اطاعت کا جو لفظ ہے بالعموم ہمارے اردو میں ایک تھوڑا سا نا، اطاعت ایک عقیدت کا بھی ساتھ معنی دیتا ہے، ایک عقیدت کا، کسی کی جو ہے نا اطاعت کرنا، اور بالعموم کہتے ہیں یہ اطاعت، اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، تو اس وجہ سے نا اطاعت کے لفظ معنی میں ایک عقیدت بھی آ جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو عقیدت والا معنی ہے یہ ہماری اردو کی ڈیولپمنٹ ہے۔ عربی میں کسی کی بھی ماننا، اچھا ویسے تو آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ نبی کی اطاعت کی بات ہے، لیکن قرآن مجید ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کی اطاعت کرنا بھی آتا ہے، لفظ اطاعت اس میں بھی آتا ہے۔ اب کیا مطلب وہ کیا ہے؟ کسی کی ماننا، ٹھیک ہے، وہ مطلب جو سپیریئر ہے وہ بھی اگر کسی انفیریئر کی بات مان لے اس کے لیے بھی عربی میں اطاعت ہی بولیں گے۔ وہ کہاں آیا ہے بھلا؟ سورۃ الحجرات میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان رکھو کہ تمہارے مابین رسول خداوند موجود ہوتے ہیں، آپ تم میں رسول موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر یہ تمہاری بہت ساری باتوں میں ماننے لگے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ اگر نبی تمہاری ماننے لگے بہت ساری باتوں میں تو تم خود بھی مصیبت میں پڑ جاؤ۔ وہاں پر لفظ کیا ہوا، استعمال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لو یطیعکم، اگر نبی تمہاری اطاعت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرتے ہیں صحابہ کی، وہی اردو والا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس میں تقدس، تو ضروری نہیں ہے کہ اطاعت کے لفظ میں تقدس کا معنی ہو۔ اچھا، اس وجہ سے قرآن مجید نے جو ہے نا لا تطیعوا الذین کفروا، لا تطیعوا فریقا من الذین کفروا، دو جگہ آتا ہے سورۃ آل عمران میں کہ کافروں کی اطاعت مت کر۔ اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بے شک ان کو گالیاں بھی دیتے ہوں، بے شک ان کو برا بھلا بھی کہتے ہوں، لیکن مانتے ان کی ہیں تو آپ اطاعت کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچے ہی ہیں صحابہ سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ان کی مانیں گے تو لفظ اطاعت استعمال ہو جائے گا۔ اچھا، تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا لا تطع کا مطلب ہے کسی کی ماننا، ایسے آدمی کی مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے بالکل ہی غافل کر رکھا ہے۔ اچھا، اور اس کی باقی اور کیا صفات ہیں ایسے گندے آدمی کی؟ وَاتَّبَعَ، اور وہ پیچھے چلا، وَاتَّبَعَ اتباع اسی سے، اور وہ پیچھے چلنے والا ہوا، ہوا ہو اپنی ہوا کا۔ یہ ہم نے اردو میں بھی لفظ تھوڑی دیر کے لیے لفظ ہوا ہی بولا ہے۔ یہ ہوا کسے کہتے ہیں بائی دا وے؟ جی کہتے تو اسی کو ہیں، لیکن یہاں تھوڑی سی ایکوریسی ضروری ہے قرآن مجید کے ایک طالب علم کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہی نے دو لفظ بولے ہیں، ایک بولا ہے الشہوات، یہ اردو میں بڑا مطلب نیگیٹو سینس رکھتا ہے، آپ طالب علم ہیں تو
عربی میں ضروری نہیں کہ وہی ہو، شہوات کسی بھی طرح کی خواہش کو شہوہ بولتے ہیں، شہوات۔ اچھا، تو ایک لفظ ہے شہوات اور دوسرا لفظ ہے اہوا، یہ دونوں انٹرچینجبل ہو سکتے ہیں، یعنی کسی وقت آدمی تھوڑا سا مطلب ڈھیلا ڈھالا انداز رکھتا ہے نا تو کوئی حرج کی بات نہیں، کسی وقت اہوا شہوات کے معنی میں استعمال ہو جاتی ہیں اور وائس ورسا، وہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جہاں آپ ایکوریٹ ہونا چاہتے ہیں وہاں اہوا بالکل اور مطلب دیتا ہے اور شہوات بالکل اور مطلب دیتا ہے۔ یہاں پر لفظ ہوا آیا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ بطور ایک قرآن مجید کے طالب علم آپ کو جو ہے نا وہ کلیئر ہو۔ یہ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں آپ نے پڑھی ہوگی ہے، تو زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت جو ہے نا مزین کر دی گئی ہے، من النساء والبنین والقناطیر، عورتیں، بیٹے، اولادیں اور مال دولت کے ڈھیر اور اعلیٰ نسلی گھوڑے، اونچی سواریاں، بڑے بڑے مکانات وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ شہوات ہیں۔ اچھا بھائی، بری ہیں، بے اولاد کی خواہش ہونا بری بات ہے، حتیٰ کہ سونا چاندی، بشرطے کہ حرام سے آپ نے نہ کمائیں، بری بات ہے، سونے چاندی کی خواہش۔ اچھا، بہت نسلی قسم کے گھوڑے، والخیل المسومہ، نشان لگے ہوئے گھوڑے، بہت، یعنی جسے کہتے ہیں نسلی گھوڑے، آج کل مطلب بہت اعلیٰ کاریں، کس کو اچھی نہیں لگیں گی؟ تو شہوات میں کیا ہے بائی دا وے؟ اچھا، تو شہوات وہ آپ کی جو طبعی خواہش، تو شہوات بولا جاتا ہے اصل میں آپ کی طبعی خواہشوں کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور طبعی خواہشیں فی نفس ہی بری نہیں ہیں، براہ کرم اس کو جانیے، طبعی خواہشیں فی نفس ہی بری نہیں ہیں۔ مطلب صوفیہ، آپ کو پتہ صوفیہ کا ایک جو طبقہ ہے وہ خواہشوں کو مطلب نفس کو مروانے کے چکر میں ہوتا ہے، جو کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، خواہشوں کو مارنا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، نفس کو مارنا بالکل کوئی دین نہیں۔ اچھا، تو اس وجہ میں تو یہ ہے کہ شہوات میں تو یہ ہے کہ جس وقت وہ آپ کو حرام کی طرف کو لے جائیں یا جس وقت وہ آپ کو آخرت سے غافل کریں، ٹھیک ہے، اس وقت وہ طبعی خواہشات بری ہیں۔ کب؟ مطلب آپ کو بیوی بچے سے بہت لگاؤ ہے، جہاد کی منادی لگی، نکلو بھائی جہاد کے لیے، آپ نے کہا بیوی بچے، طبعی خواہشیں نہیں ہیں، تو جس وقت یہ آخرت سے مطلب ٹکرا رہی ہوں گی اس وقت بری ہیں، فی نفس ہی بری نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بہت اہم ہے نوٹ رکھنا۔ اچھا، تو شہوات کے حوالے سے تو اتنا ہی ہے کہ فی نفس ہی بری نہیں ہے، جس وقت یہ آپ آخرت کے مقابلے پر آئیں گی یا فرائض دینی کے آڑے آئیں گی اس وقت یہ بری ہیں، اور قرآن مجید نے ان کی مذمت وہیں پر کی ہے۔ اچھا، جہاں تک ہے لفظ اہوا، تو وہ نا طبعی خواہشوں پر نہیں بولا جاتا، یہ مال دولت، یہ مصیبت اسی وجہ سے مجھے بہت ہوتا ہے کہ جس وقت نا ترجمے کر رہے ہوتے ہیں جی اپنی جو ہے نا لا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشوں کے پیچھے مت چلنا، ولا تتبع الہوا، خواہش کے پیچھے مت جانا۔ خواہش کی، بھائی کون ہے جو خواہش کے پیچھے نہیں جاتا ہے؟ کون ہے جو اپنی خواہش کو انٹرٹین نہیں کرتا ہے؟ کون ہے؟ ساری آپ کی خواہشیں، ابھی آپ چاہیں گے کہ آپ گھر جائیں، آپ کو اپنا بہن بھائی ماں باپ بہت پیارے ہیں، آپ کو ان سے کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے، اچھی آرام دہ جگہ سواری سب کچھ، مسئلہ کیا ہے اس میں کہ جی خواہش کے پیچھے؟ اس وجہ سے یہ ایک صوفیت کا پورا ایک مبحث ہے جس نے یہاں سے لوگوں کی مصیبت ڈال دی ہے لوگوں کو کہ جناب مطلب ہے یہ جو ہے نا سرے سے خواہش بری ہے، نہیں بالکل بری۔ لفظ اہوا کا جو ہے نا وہ جو سینس ہے وہ ہے من مانی، ٹھیک ہے، یہ ہے نا من مانی۔ میں نے خاصی سوچ بچار کر کے کوشش کی کہ اردو میں تھوڑا سا نا اس کو میں ایکوریسی کی طرف کو لے کر جاؤں، تو میں جہاں بھی اب اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو اہوا کا مطلب من مانیہ۔ اب دیکھیں من مانیہ اور ہیں، اور اس کی زیادہ تر دلالت ہوتی ہے یہ فلسفے، خیالات، آئیڈیالوجیز، لائف سٹائل کو اپنے پسندیدہ کو اختیار کرنا، جبکہ لائف سٹائل دین بھی تو ہوتا ہے نا، تو دین ہمارا اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اچھا، تو وہ ہے کہ جو چاہا میں تو اس کو مانوں گا، جو نہیں چاہوں گا نہیں مانوں گا۔ اور یہاں ہے وہ بات، آپ کو یاد ہے میں نے وہ کہا تھا کہ یہاں پر بہت سارے قرآن پڑھانے والے جو سرکلز ہیں وہ جو ہے نا وہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، وہ شخص جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا، تو ٹھک سے جو ہے نا وہ انہوں نے گناہ کرنے والوں یا کبائر کے مرتکب کو کہا کہ یہ مشرک ہوتے ہیں۔
اللہ کے مقابلے پر اپنے نفس کی مانتے ہیں. لفظ ہے وہاں پر احوا کا ہی. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، وہاں پر ایگزیکٹلی لفظ ہوا آیا ہے. تو ہوا کسے کہیں گے؟ ہوا کا مطلب خواہش تو میں کر دوں گا، لیکن اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ خواہش ایک وہ ہوتی ہے جو طبی خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ فی اصلہ بری نہیں ہوتی ہے. لیکن ہوا جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ میں جو چاہوں، میں جو سوچوں، ٹھیک ہے، میں جس بات کو ترجیح دے دوں، میں کوئی شے ہوتی ہوں. اچھا یہ جو ہے نا یہ ہے احوا. یہ وجہ ہے کہ جہاں احوا کی بات ہے وہ وحی خداوندی کے مقابلے پر آتا ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں اتنا مضمون ہے احوا کی پیروی سے روکنا. احوا، ہوا کی جمع احوا، ٹھیک ہے. تو ہوا کی یا احوا کی پیروی سے جگہ جگہ روکنا. وہاں جہاں آپ دیکھیں گے کانٹیکس کیا ہوگا؟ شریعت کے مقابلے پر احوا، آسمان کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مقابلے پر احوا. ٹھیک ہے جی. تو اتبعوا ما انزل الیکم، تو یہ جو ہے نا ولا تتبع اهواءهم واتبع ما اوحی الیک من ربک ولا تتبع اهواءهم. اچھا یہ مجھے تھوڑا سا وقت لگ گیا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بات چیزیں اب ایک بار پکڑ لیں گے تو قرآن مجید کے بہت سارے مقامات آپ کے لیے انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. تھوڑی سی محنت ہماری زیادہ ہو رہی ہے، لیکن وہ بات یہی ہوتی ہے کہ قرآن مجید اپنے مضامین کو دہراتا ہے، تو جہاں پر بھی آ جائیں گے آپ کو انشاءاللہ یہ وضاحت فائدہ دے جائے گی. اپنی من مانی، واتبع ہواہ، اور جس نے اپنی من مانی کے پیچھے گیا، من مانی کے پیچھے چلا. اچھا وکانا، اچھا دوسری اس کی صفت یہ بتائی. پہلی صفت اس کی کیا بتائی؟ اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے بالکل ہی غافل کر دیا. اور دوسری اس کی صفت کیا بتائی ایسے شخص کی جس کی بالکل نہیں ماننی؟ واتبع ہواہ، وہ اپنی من مانی کے پیچھے جاتا ہے. اچھا وکان امرہ، اور ہو جاتا ہے اس کا معاملہ. وکان امرہ، اور ہو گیا ہے اس کا معاملہ. امرہ اس کا معاملہ، ہز افیئرز، ہز میٹرز وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. فروتا، حد سے گزرا ہوا. فروت یہ اردو میں ہم افراط کا لفظ بولتے ہیں، مطلب ہے حد سے گزر جانا. وکان امرہ فروتا، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے. اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا، اعتدال سے ہٹا ہوا ہے. اچھا یہ پوری آیت کا ترجمہ میں پھر دوبارہ دہرا دوں. اور باندھ رکھ اپنے آپ کو بس ایسے ہی لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارنے میں لگے ہیں، اس حال میں کہ ان کا مقصود صرف اللہ کے چہرے کو پانا ہے، اور ہرگز تیری نگاہیں ان سے ہٹ کر کہیں کو نہ جائیں. اس حال میں یہ دونوں جگہ نا، یہ تریدو یریدون اور تریدو یہ حال بتاتا ہے، ٹھیک ہے. تیری نگاہیں ان سے ہٹ کر نہ جائیں اس حال میں کہ تیرا مقصود اس کمتر زندگی کی چمک دمک ہو. اور مت ماننا ایسے شخص کی، یا مت ماننے لگ جانا ایسے شخص کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی من مانی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس کا سارا معاملہ ہی حد سے گزرا ہوا ہے. کلیئر ہو گیا جی یہ ترجمہ؟ اچھا آج کے سبق میں ہم 2 ہی آیتیں پڑھ رہے ہیں. اچھا اس کی کچھ وجہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہم انشاءاللہ سے کوشش انشاءاللہ یہ کریں گے کہ ہم اس سے زیادہ پڑھیں، آئندہ سے کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ جو وصبر نفسک کا، اور ویسے تو یہ کیونکہ گروپ ان دونوں آیتوں کا اکٹھا ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ اور وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، کہتے ہیں یہ پوری سورۃ الکہف کا کرکس ہے. پوری سورۃ الکہف اصل میں اس پر کھڑی ہے، اس مضمون پر کھڑی ہے. اچھا اس وجہ سے کیونکہ یہ بہت اہم ہے، اور پوری سورۃ الکہف کا ایک بنیادی ترین جو ریفرنس ہم بتا دیں وہ کیا ہے؟ فتنوں سے بچاؤ. اچھا تو اس وجہ سے فتنوں سے ڈیل کرنے کے معاملے میں یہ کمال مقام ہے، کیونکہ سورۃ الکہف کا بہت بڑا جو ہے ہی معاملہ فتنوں کے ساتھ سے بچاؤ کرنے کے ساتھ ہے. اور اس کا کیونکہ کرکس یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنوں سے ڈیل کرنے میں بہت ساری ہدایات اس مقام پر آ گئی ہیں.
اور ہم جس دور میں ہیں شاید امت کی تاریخ میں کبھی اتنے فتنے نہیں ہوئے ہوں گے، تو اس وجہ سے یہ اب ایک غیر معمولی ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے اب ہم کچھ تفصیلی نکات بھی اس میں ہم ذکر کریں گے، اور اس سے آگے آج کے سبق میں ہم نہیں جا رہے ہیں. اچھا، اس میں جو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ پورے کلام کا کانٹیکس ہم بتا دیں. کہتے ہیں کہ یہ جو پچھلی آیت گزری ہے اصحاب کہف سے متعلق آخری بات وہی ہوئی ہے جو پچھلی آیت ہماری گزر چکی ہے. اصحاب کہف کا ذکر اب ختم ہے. آج کے سبق میں بھی اصحاب کہف کا نہیں، اور اب باقی جتنی صورت ہوگی اس میں ایسے سمجھیے کہ اصحاب کہف کی سٹوری ختم ہو چکی ہے. سٹوری تو ختم ہو چکی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے سٹوری پر نہ ایک کنکلوژن دیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے. اور وہ کنکلوژن میں ایک بہت ہی بنیادی اصولی بات کی جاتی ہے، وہ البتہ یہ ہے. تو اصحاب کہف کا واقعہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ان کے واقعے کا کنکلوژن یہاں پر آ گیا ہے. اور یہ جو کنکلوژن ہے یہ اب بعد کے جتنا صورت کے واقعات ہوں گے ان کے ساتھ مسلسل ریلیونٹ رہے گا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اب اس کا ایک تو ہم پیچھے سے جوڑ دینا تو جڑ گیا، پیچھے سے ہم نے وہ کر دیا. تو اصحاب کہف کا جناب آپ کو جو اللہ نے جو واقعہ سنایا ہے اس سے متعلق اب خود اللہ ہی سے سنیے کہ اللہ رب العزت آخری جو اس سے جو حاصل ہوتی ہے بات وہ کیا فرما رہا ہے. اچھا، اب اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آسمان سے اتری ہوئی جو کتاب ہے، کتاب کی صورت میں جو وحی ہوئی ہے اسی کو پڑھتا چلا جائے. وہی تمہارا صبح و شام کا پڑھنا، صبح و شام کا ماننا، اسی میں ڈوبنا، یہ انشاءاللہ العزیز ایمان کو بھر بھر کر ایمان کی غذائیں لینے کے لیے یہی ذریعہ ہے. اس سے اعلیٰ گھاٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے. گھاٹ جانتے ہیں؟ یہ جانور وغیرہ جہاں پانی پینے کے لیے جاتے ہیں اس کو گھاٹ بولتے ہیں. گھاٹ بولتے ہیں. پیاس لگی ہوتی ہے تو آپ نے اپنی پیاس بجھانی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ دعائیں کرتے رہیں اس سے پہلے کہ صالحین دعائیں کرتے رہیں کہ وہ جو آخری آسمانی کلام اترنا ہے کہیں وہ سننے کو مل جائے. نہیں سنا مل گیا، پتہ نہیں ہمیں کیا تھا کہ اللہ نے ہم کو یہ دستیاب کروا دی، ایسی اعلیٰ شے. تو بھائی اس کے اندر ڈوب جا، اس سے بھر بھر کر پی. یہاں پر مطلب ہے کہ ہم ایک بات کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا انا اعطیناک الکوثر، کوثر کس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر ہے، بے شک ہم نے تم کو دیا الکوثر. کیا مطلب؟ جی ہاں الکوثر، جی یہ زیادہ تر لوگوں نے نا اس کا صرف یہی معنی یاد کر رکھا، غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بالعموم جو ہے نا تفاسیر میں بھی ترجمے میں بھی الکوثر کا کوثر کثیر سے ہے، کثرت سے ہے کوثر. تو اس کا معنی کیا گیا ہم نے تم کو خیر کثیر دی. اب اس خیر کثیر کی ایک تفسیر ہے کہ آخرت میں جو ایک حوض ملنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے، اس کی تفسیر ہے، معنی نہیں ہے. الکوثر کا معنی یہ نہیں، اس کی ایک تفسیر ہے. اچھا، اسی کی تفسیر جو بہت ساری ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں نے کی ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے. اب آپ تھوڑا سا یہ یار ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد الکوثر سے خیر کثیر سے مراد قرآن ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں خیر کثیر سے مراد وہ حوض کوثر ہے. تو مطلب واقعتاً اس میں کوئی کنٹراڈکشن ہے؟ حیران کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ اس میں کوئی کنٹراڈکشن ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک گھاٹ دیا. خدا کے پیاسے کہاں سے اپنی پیاس بجھائیں، اس کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھاٹ دیا، وہ ہے قرآن. ٹھیک ہے، وہ ہے اللہ کی پہچان کے پر مشتمل بہت بہت اعلیٰ بیان اور مضامین. ٹھیک ہے، اچھا، تو وہ خیر کثیر ہے. تو بھائی وہ نبی کا گھاٹ ہے. جس نے نبی کے گھاٹ سے یہاں پیا وہ نبی کے گھاٹ سے وہاں پیے گا. اب بتائیے کنٹراڈکشن اس میں کون سی ہے؟ جس نے نبی کے گھاٹ سے یہاں پیا اس نے وہاں پیا نبی کے گھاٹ سے. اچھا، یہاں تو وہ پیتا رہا گورے کا جوٹھا، گھوڑے کی جوٹ پیتا ہے صبح شام، بھر بھر کر لیتا ہے. وہ پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا کا جو گند ہے
اس کو وہ مطلب لیتا اٹھاتا ہے، اور نگاہ لگائی ہوئی ہے حوض کوثر پہ آخرت۔ یہاں پہ سے نبی کے پاس نہیں گیا کبھی بھی پینے کے لیے، وہاں اس کو پورا یقین ہے کہ وہاں وہ نبی کے گھاٹ سے پیے گا۔ تو بھائی صاحب یہ ایک ہی گھاٹ ہے، یہاں اس کی یہ صورت ہے اور آخرت میں وہی شے اس کا ریوارڈ بن جائے گا، تو وہاں پر اس کی وہ صورت ہے، تو یہ خیر کثیر ہے۔ اچھا تو یہ ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، دیکھ تیری جتنی ضرورتیں تھیں نا ایک ابدی لافانی جہان کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ایک ایبسولوٹ سینس میں وہ تیری ساری ضرورتیں اس کتاب میں درج ہیں، بس اسی کو پڑھتا چلا جائے، اسی کو مانتا رہے، اسی کا پیروکار ہوا رہے۔ اچھا ایک تو مطلب یہ ہو گیا لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی ہستی نہیں ہے کہ جو اس کے کلمات کو بدل لے۔ یہ جو مضمون ہے یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ولایت کا مضمون ہے۔ آپ کو یاد ہے سورۃ الکہف کا کہ ایک بڑا عمود ولایت پر کھڑا ہے، جانتے ہیں ولایت سے کیا مراد ہے ہماری؟ ویسے ہی ہمارے بڑوں سے ولایت سے مراد ہے لندن، آپ کو پتہ ہے ولایت؟ ہاں دیسی ہے ولایتی، ولایتی کا لفظ دیسی ہے ولایتی، تو ولایت سے کیا مراد ہے؟ لندن کا، ٹھیک ہے۔ اچھا تو ہماری تو ولایت ہی مطلب ادھر چلے گی۔ خیر تو ولایت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پہ اس لیول کا توکل کرنے والے جن کی سرٹن کریکٹرسٹکس، یہ مطلب اس چیز کا حصہ ہے جو یہ جو ہے نا، مطلب براہ کرم اس کو آپ سمجھ لیجیے، جو ولی کا مطلب ہے کسی ایک سرائکی لوگ ایک بولتے ہیں سائیں، کہ جی مطلب وہ جو ہے نا کہ جی وہ نوکر وغیرہ بات کریں کہ مطلب سائیوں کو پتہ ہوگا، سائیں جانتے ہیں کیا مطلب، نوکروں کے ہاں کو بات، سائیوں کو پتہ ہے جی اس کا کوئی سائیں ہے یا نہیں، کیا مطلب ہوتا ہے سائیں؟ اس کا کوئی پشت پناہ ہے، اس کا مالک۔ اچھا تو مالک، حق رکھنے والا، اختیار رکھنے والا، اسی کی جس کی چلے، تو ولی کا مطلب جس کی چلے، جس کا اختیار ہو، جس کے فیصلے چلتے ہوں، ٹھیک ہے، سب کچھ اس کی طرف کو لوٹایا جائے، اس سے پوچھ کے ہوگا، سب کچھ اس سے پوچھ کے ہوگا۔ اچھا یہ وجہ ہے کہ ایک تو یہ نا کہ کائنات کے اوپر وہ توحید کا جو مضمون ہے، کیوں ہم کہتے ہیں کہ کسی کا کوئی اختیار نہیں، یہ صوفیہ نے اور کئی سارے اور طبقوں نے کوشش کی کہ کئی سارے لوگوں کو نا وہ ڈیلیگیٹ کریں خدا کے اختیارات، اس کو یہ دے دیا، اس کو یہ دے دیا، خدا نے جو سمندر ایک کے سپرد کر دیے، خشکی دوسرے کسی غوث شوث کے سپرد کر دی، اچھا تو وہ جناب وہ کر دیا، زندگی کسی کے ہاتھ میں دے دی، موت کسی کے ہاتھ میں دے دی۔ اچھا تو ایک ایک شہر کے آپ کو پتہ ہے قطب بنا دیے، وہ ایک ایک شہر کی جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریشن وہ اللہ تعالیٰ نے آؤٹ سورس کر دی معاذ اللہ۔ اچھا تو یہ جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ ولایت کے مضمون میں ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ پینیٹریشن ہے، یا پھر ایک بہت بڑی مخالفت ہے، خلاف ورزی ہے ولایت۔ اچھا تو ولایت کائنات کے اوپر، زمین پر، آسمان کے اوپر، فیصلوں کے اوپر، زندگی موت کے سب معاملات، کل اختیار اللہ کا ہے۔ اچھا یہ کیوں زیادہ اہم ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کا مالک آپ کو نظر نہیں آتا ہے، اس کے باوجود مومن صبح و شام اسی کو مانتا ہے۔ اچھا دوسرا جو ہے، آپ دعا کیوں کرتے ہیں؟ دعا کا مضمون ولایت سے جڑا ہوا ہے، کیوں کرتے ہیں دعا آپ؟ جی سب کچھ انہیں کی کنٹرول میں، مطلب ہے بھی اسی کے چاہنے سے ہوگا، اسی کے کرنے سے ہوگا، جاؤ اس سے مانگو۔ تو مانگنا، دعا کرنا، گڑ گڑانا، ہاتھ پھیلانا مضمون اصل میں کس کا ہے؟ ولایت کا۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ جب بھی جس کے ہاتھ میں ہے تو اس سے بھی مانگا جائے گا۔ تو دعا، گڑ گڑانا، تضرع، منتیں کرنا، ہر حال میں اس کے در سے نہ جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مضامین نکلے ہیں ولایت کے مضمون سے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ولایت کا مضمون کتنا بڑا ہے۔ فیصلے اختیار، فیصلے اختیار، مالک ہونا، جس کی چلے گی، جس سے پوچھ کر سب کچھ ہوگا، بے باوجود اس کے کہ وہ کبھی یہاں نظر نہیں آتا ہے، اس کے باوجود سب کچھ اس کے ہاتھ میں ماننا، اس کے ہاتھ میں ہی جاننا۔ اچھا یہ مضمون آپ کو پتہ ہے پچھلی آیت میں ہے، اور میں آپ سے ذکر کرتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ سورۃ الکہف میں جا بجا یہ جو ہے نا اصل عمود کا جو ہے نا یہ آتا رہے گا ولایت والا مضمون، اور انشاءاللہ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا چلا جاؤں گا۔ ایک سوال ہے، جی مضمون میں ولی کا لفظ کبھی یوز ہوا؟ Because
اللہ تعالیٰ نے کچھ اسپیسیفک چیزیں نبیوں کو بھی تو دی تھی نا، لائک معجزے وغیرہ، تو اس کے لیے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ولی کا لفظ اس طرح ہے کہ یعنی جو اوپر ہے اس کے لیے بھی ولی کا بولتے ہیں، جو نیچے اس کے لیے بھی ولی کا بولتے ہیں. یعنی میں اس آدمی کا ولی ہوں، یہ میرا ولی ہے، تو وہ تو بولتے ہیں. تو تمام اہل ایمان اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ساتھی ہیں. تو انبیاء، اہل ایمان میں انبیاء ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. تو انبیاء بھی اولیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ کے ولی ہیں. لیکن کائنات کا جو ہے نا اختیار، وہ ہم اس سینس میں جو کہہ رہے ہیں نا ولایت کا، وہ ہے، وہ صرف اللہ ہے. نہ انبیاء ہیں، نہ فرشتے ہیں، نہ کوئی بھی ہے، کل اختیار اللہ کا ہے. صبح و شام اس مضمون کو پکا کرنا جو ہے نا اصل میں اللہ رب العزت کی خدائی کو، اللہ کی ربوبیت کو ماننا ہے. اچھا، تو یہاں جو ہے نا لا مبدل لکلماتہ، کہ اللہ جو فرما دے کوئی اس کو بدلنے والا نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ زمین آسمان کے جو فیصلے ہیں نا اس کے بارے میں وہ جو صادر کر دے، کوئی مائی کا لال ان کو بدلنے والا، ان کو ان کی جگہ سے ہٹانے والا نہیں. تو فیصلے اس کے چلیں گے، ٹھیک ہے، فیصلے اس کے چلیں گے، مرضی اس کی چلے گی، اور سب معاملات اس کے ہاتھ میں رہیں گے، کسی کا کچھ ہے ہی نہیں. تو اللہ کے کلمات، ہاں یہ ہے کہ اہل تفسیر نے کہا کہ یہاں کلمات سے دو قسم کے کلمات مراد ہو سکتے ہیں بیک وقت. ایک اللہ کے وہ کلمات جو وہ زمین آسمان کے حوالوں سے اپنے فیصلے صادر فرماتا ہے. ہر شے اس کے کن سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے کلمے سے، اس کے حکم سے، اس کے فرمان سے ہوتی ہے. بہت اچھا ترجمہ بازوں نے کیا، لا مبدل لکلماتہ، اس کے فرمانوں کو کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا، اس کے فرمانوں کو. تو اللہ کا فرمان جو ہے، ایک تو وہ ہے جو کائناتی معاملات میں اللہ کے ہاں سے صبح ہر وقت صادر ہوتے ہیں. اچھا، دوسرے اللہ کے وہ فرمان ہیں جو شرعی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قوانین کی صورت میں، شرائع کی صورت میں اپنے فرمان نازل کیے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ شرعی فرمان ہے، ایک کو تکوینی کہتے ہیں، فرمان کہتے ہیں، اور ایک کو ہم کہتے ہیں شرعی فرمان. تو دونوں ہی صورتیں ہیں. اللہ کے جو فرما دے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا ہے. اصل کیا ہے مضمون؟ اختیار کا، اللہ تعالیٰ کی خدائی کا، اور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہونے کا. لا مبدل لکلماتہ. تو یہ ولایت کا ہی بیان ہے. اور ولن تجد من دونہ ملتحدا، پھر یہ ہے کہ اس کے ما سوا، من دونہ کا مطلب اس کو چھوڑ کر اس کے ما سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اچھا، اس کو بھی اہل تفسیر نے دو طریقے سے بیان کیا ہے. ملتحدا، کوئی جائے پناہ نہیں ہے. کس معنی میں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے بچ کر تم کہیں جا نہیں سکتے. بچوں جیسے ہم بولتے ہیں نا، کہاں جا کہاں سکتا ہے؟ تو یہ اصل میں ولایت، اختیار، مطلب اس سے بچ کر، مطلب اس کا اختیار، اس کی پکڑ، سب کچھ اس کے قبضے میں. وہ جو معنی ہے ولی ہونے کا، ولایت کا، تو اسی کا یہ بیان ہے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اسی وجہ سے قتادہ نے جو تفسیر کی ملتحد کی، وہ کی ہی ولی سے ہے، کہ اس کے علاوہ تو کسی ولی کو، کسی کارساز کو، کسی صاحب اختیار تجھ کو نہیں ملے گا اس کے ما سوا. اچھا، تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے بچ کر تمہیں کوئی جو ہے نا وہ بچ رہنے کی، پناہ پانے کی جگہ نہیں ملے گی. دوسرا بھی اہل تفسیر نے کیا ہے بیان، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اور جو ہے وہ تجھ کو پکڑنا چاہے تو تو جا کے اللہ کے پاس چھپ جا، اللہ کی پناہ میں چلا جا، اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں. دونوں مضمون ہو گئے، یعنی دو انداز سے ہو گیا کہ مطلب ہے اوروں سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ ہی ہے تیری جائے پناہ، اور اللہ سے بچ کر کسی کے پاس جانے کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے. تو یہ دونوں میں نے ہو گئے. اچھا، تو یہ ہو گیا. فتنوں سے جو ہے نا وہ نبرد آزما ہونے کے لیے جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آسمان سے اترنے والی جو ہدایت ہوتی ہے اس کو پڑھنا، ڈوبنا، اور اس کو صبح و شام اپنا باقاعدہ جو ہے نا وہ اپنی یاد دہانی بنا لینا، اپنا ریمائنڈر بنا لینا، اور اسی سے مسلسل اپنی روح کی، ذہن کی، عقل کی جو ہے نا وہ پوری غذا لینا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے.
اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس کے ساتھ پھر کلمات کا اس کا ذکر آ گیا اور پھر اس کی قوت کا ذکر آ گیا. اچھا، دوسرا جو ہے وہ ہے وصبر نفسک. جہاں تک تو ہے سورس آف انسپیریشن، ٹھیک ہے، سورس آف انسپیریشن وہ پہلی آیت میں بیان ہو گیا. اچھا، اس سورس آف انسپیریشن کو آپ نے اختیار کر لیا، اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے مجھ سے بھی وہ کرتے ہیں کہ جناب اس کے باوجود وہ جو ایمانی بات ہے وہ نہیں بنی ہے. مطلب کئی سارے مجھے کہتے ہیں کہ شیخ مطلب اللہ کا شکر ہے قرآن بھی پڑھتا ہوں، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ سارا کچھ، وہ جو بات ہے نا، وہ جو بندے کو خود ہی محسوس ہوتی ہے ایمانی، وہ بات بن نہیں رہی ہے. تو پھر بھی کچھ کمی ہے، واقعتاً کمی ہے. تو ابھی تو ہم نے بات کی تھی سورس آف انسپیریشن، جہاں سے آپ نے بھر بھر کے پینا ہے، بہت اعلیٰ بات ہے لیکن معاملہ پورا نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ جڑنے والے بہت سارے لوگ آپس میں نہیں جڑیں گے تو بھی وہ شے نہیں وجود پائے گی جو آپ کو نا ایک ایمانی مطلب حقیقت بناتی ہے، اس وقت تک نہیں بنے گی. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ریفرنس سے دنیا میں جتھا بندی کر، دنیا میں اپنا جینا مرنا کچھ لوگوں کے ساتھ کر دے، صبح و شام جو ہے نا تو ان کا حصہ رہے. تو یہ ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ جڑنا، اس کو ہم مختصر طور پر کہتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ جڑنا. ٹھیک ہے، قرآن تم پڑھتے ہو، محنت کرتے ہو، مگر وہ بس ایک بات تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے، اللہ والے، اللہ کی طلب کرنے والے جو ہے نا، اب ان کے ساتھ تمہارا یارانہ کیسا ہے. اچھا، تمہاری تو مطلب ہے کہ یہ کہتے ہیں، یہ اصحاب کہف کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم ہے. ان کا یہ سارا یہ ہوا کہ وہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے جو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ ایک جتھا بن گئے، وہ ان کا جینا مرنا اکٹھا ہو گیا. ٹھیک ہے، سارے شرک کو چھوڑ آئے تو وہ آپس میں بالکل مطلب ہے کہ جڑ گئے، آپس میں ان کا جو ہے نا خوشی غمی، جینا مرنا، زندگی موت سب کچھ ان کی سانجھی ہو گئی. تو اس ذریعے سے وہ ایک دوسرے کے ایمان کو مضبوط کر سکے، ایک دوسرے کے خوف کو وہ ختم کر سکے، ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورے بھی ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی راستہ نکال دیا. تو ایک ہے مطلب ہے کہ بعض لوگوں نے اس سے السنہ، یہ پہلی آیت سے السنہ کو ثابت کیا ہے اور دوسری آیت سے الجماعہ کو ثابت کیا ہے. پہلی آیت کیا ہے؟ السنہ. السنہ سے بھی مراد آپ کو پتہ ہے ہماری وہ نہیں ہے، وہ سنت بمقابلہ فرض یا نفل. ٹھیک ہے، تو سنت سے مراد بھی ہے کہ وہ اصل ہدایت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو کہ قرآن ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. تو ایک یہ ہے کہ آپ راستہ وہ لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ راستہ چلنے والے ہیں ان کا بندوبست کریں. ٹھیک ہے، السنہ جو ہے اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اور واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم الجماعہ. السنہ والجماعہ، فتنوں سے بچنے کا بہت اعلیٰ نسخہ السنہ والجماعہ. جماعت ہو وہ سنت پر نہ ہو مصیبت ہے، سنت ہو اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ ہو، سنت ہو اور اس کے پاس انسانوں کے جتھے نہ ہوں، انسان مل کر صبح و شام اس کے لیے آپس میں جڑے ہوئے نہ ہوں، ایسی سنت پھر کتابوں میں ہی ملے گی. الحمدللہ ملتی ہے، آپ کو پتہ ہے بہت اعلیٰ سنت ساری محفوظ ہے بائی دا وے، کوئی آپ کو گھبرانے کی ضرورت. لائبریریوں میں سنت ساری کی ساری محفوظ ہے. اس معاشرے میں چلتی پھرتی سنت نظر آئے، بھائی صاحب آپ سونے کے بھی ہو جائیں نا، ایز این انڈیویجول آپ اس سنت کو معاشرے کی حقیقت نہیں بنا سکتے. یہ بہت ہو گیا جی، میں جی کتابیں پڑھ رہا ہوں جی، میں مطالعہ بہت اچھا کر رہا ہوں جی، ریسرچ بہت اچھی کر رہا ہوں، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ کیا فرق پڑے گا؟ جاہلیت جو ہے نا ایک اجتماع کی صورت میں رہتی ہے، ایسا ہی ہے نا. تو اجتماع کی کاٹ اجتماع ہی کر سکتا ہے، اجتماع کی کاٹ انڈیویجولز نہیں کر سکتے. کتابیں پڑھنے والے، ریسرچ کرنے والے، لیکچر سن کر جو ہے نا ماشاءاللہ ان کا خیال ہے پتہ نہیں کیا کریں. بہت اچھی بات ہے، اچھے لیکچر سنیے، اچھا جو ہے نا علم کو حاصل کیجئے، لیکن ایسے علم والوں کو ڈھونڈیے، ان کے ساتھ مل کر ایک اجتماعی حقیقت بنیے. یہ ہے دوسری آیت کا سبق، اور اصحاب کہف کے واقعے سے بھی اس کا تعلق ہے. اور اصلاً جو ہے نا دین کے لیے ایک پورا جو ہے نا وہ ایک سکیچ دینے کے حوالے سے بھی یہ دونوں آیتیں ایک مکمل تصویر آپ کو بنا کر دیتی ہیں. اچھا،
تو یہاں پر چند تفسیری باتیں اب مزید کہہ دیتے ہیں. اصل بات جو کرکس کی تھی وہ ہم نے کر دی ہے. اچھا یہ جو ہے وہ یہاں پر ایک تو لفظ ہے وہ اہل قلوب ہوتے ہیں نا, کچھ ہوتے ہیں ایمانیات میں علماء جو قلوب کی پاکیزگی کے حوالے سے بہت اعلیٰ نفیس کلام کرتے ہیں. اس مقام پر تو وہ بیٹھ ہی جاتے ہیں نا, چلنے کا نام ہی نہیں لیتے کیونکہ مقام بہت اعلیٰ ہے. اچھا وہ ہے کہ یریدون وجہہ, اتنا کچھ ابن قیم نے اس پر لکھا ہے کہ جن کا کل مقصود خدا کی ذات ہو جائے, کل مقصود خدا کی ذات ہو جائے, اتنی باقی چیزیں ہیں ان کو ککھ نہ لگیں کہ کچھ شے بھی ہوتی ہیں. اچھا یہاں پہ امام ابن تیمیہ نے بھی ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سلف کے ہاں, بلکہ وہ اپنی نہیں بات کو وہ سلف سے نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں سلف کہا کرتے تھے کہ اگر تم یہ جاننا چاہو کہ اللہ کے ہاں تمہارا کیا مقام ہے تو کہتے ہیں بڑا آسان ہے یہ جاننا کہ اللہ کے ہاں تمہاری کیا حیثیت ہے. کہتے ہیں کہ کیسے, کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ یعنی کیا اللہ کے ماں سوا بھی کوئی مطلوب ہے تمہارا؟ کئی سارے مطلوب ہیں, اللہ بھی ہے اور بھی ہیں, تو مطلب ہے اللہ کے مقابلے پر کوئی اور. تو کہتے ہیں مطلب یہ جو ہے نا اپنے مطلوب کو بہت مطلب واضح کرنا, اپنی زندگی میں صحیح طرح واضح کر لیں کہ کس کو پانا چاہتے ہیں. مثلا کون چلا جائے جب کہ اللہ مل رہا ہو تو آپ کہیں گے بالکل کوئی مسئلہ نہیں. کون ہے وہ؟ کوئی ہر کوئی, ماں بھی بہت پیاری ہوتی ہے, ماں بہت پیارا ہوتا ہے, باپ بہت پیارے ہوتے ہیں, بہن بھائی وطن یہ سارا کچھ. مطلب یہ ہے کہ مگر یہ سارے ہی چلے جائیں اور اللہ مل جائے, تو یہ ہے مطلب ہے جو اصل روٹ پر آنا ہے. تو ایسے کا ہے, ایسے لوگوں کو ڈھونڈ اور ان کے ساتھ پھر اپنے آپ کو یوں باندھ لے کہ ان کو چھوڑ کر تیری آنکھیں کبھی ان کو چھوڑنے کا نام ہی نہ لیں. اب تصور کرتے ہیں وَلَا تَحْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, مطلب ہے ان سے ہٹ کر ہی. اچھا یہاں پر جو ہے نا یہ شان نزول کا ہم ذکر کر دیں. شان نزول جانتے ہیں اسباب النزول کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی. اچھا متعدد واقعات اس کے شان نزول میں گئے, لیکن ان کا جو ہے نا وہ مین پوائنٹ ایک ہی ہے کہ کچھ چودھری وڈیرے تھے, کچھ نے کہا کہ قریش کے تھے, کچھ نے وہ عیینہ ابن جو ہے نا وہ حسن غالباً ان کا نام ہے, یہ بنو فزارہ قبیلے لگا نا کہ مدینے کا واقعہ ہے یہ سورۃ الکہف, تو مکے میں ان کا بھی وہ انہوں نے کیا ہوا ہے کیونکہ وہ اسی پر قیاس کر کے نا. تو قصہ کوتا یہ ہے کہ چودھریوں اور وڈیروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا کہا تھا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے نہیں بیٹھتے کہ آپ کے پاس نا یہ غلام, یہ جو ہے نا مطلب بالکل بیچارے لو طبقہ, ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں کمی, مطلب یہ کمین جو ہے نا یہ تیرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم چودھری لوگوں کو تو مطلب نہیں مطلب یہاں پر بیٹھنا ہوتا. تو اگر مطلب تو چاہتا ہے کہ ہم بھی اسلام لے کر آئیں تو پہلا کام تو یہ کر کہ جب ہم آئیں تو ان کو چلتا کر دیا کر. اچھا تو کہتے ہیں کہ اس پر یہ آیت اتری کہ انہی کے ساتھ بیٹھا رہے اور ان کو چھوڑ کر تیری نگاہیں کدھر کو جائیں بھی نہیں. اچھا اور اس وجہ سے یہ بڑھا کر اس کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ جو لفظ بولا ہے ترید زینت الحیات الدنیا, بہت بڑی بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ تیری آنکھیں ان کو چھوڑ کر کسی اور طرف کو نہ جائیں اس حال میں کہ تیرا مقصد دنیاوی زندگی کی چمک دمک ہو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں کیسے سمجھیں گے آپ کو کہ دنیا کی چمک دمک یا دنیا کی زینت مقصود ہو؟ استغفر اللہ, اس معنی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا مطلوب ہو ہی نہیں سکتا جس معنی میں دنیا کسی کا مقصود مطلب ہوتا ہوگا. تو اہل تفسیر نے یہاں پر کہا کہ کچھ دیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہو جانا کہ یار یہ تو میرے ساتھی ہیں, ان کو تھوڑا بہت اگر میں آگے پیچھے کر بھی دوں, ان کو بھی تو پتہ ہے, ان کو بھی تو اچھا لگے گا نا کہ اسلام پھیل جائے, ٹھیک ہے, تو یہ کون سا میرا ذاتی کام ہے. اچھا اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ کسی طریقے سے نا یہ چودھری اور وڈیرے میری بات سن لیں. تو کہنے کے کہ یہ ہے دنیا کی چمک دمک کہ دعوت کے لیے جو ہے نا آپ چودھریوں اور وڈیروں کہ آگے اسلام کی عزت کو قائم نہ رکھ سکیں. اسلام ایک بے نیاز ہے, تو کتنا بڑا ہے, اللہ تجھ سے بڑا ہے,
تو تیرے اسلام لانے سے کیا ہو جائے گا؟ تیری بچت ہو جائے گی، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. اسلام کبھی تمہارا ممنون نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اس وجہ سے نا بسا اوقات دین کے حوالے سے آپ اتنا کمپرومائز سا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے چودھریوں کے بعض جو نخرے ہیں یار ان کو انٹرٹین کرتے ہیں. میں نے کون سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے بھائی. اہم بات اس کو براہ کرم ذہن میں رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لائک مطلب بہت سارے مولوی آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ اپر کلاس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. بہت سارے مولویوں کی تو پوری پہچان یہ بنی ہوئی ہے کہ جناب بلینئر سے کم مولوی صاحب نہ کسی کی دعوت قبول کرتے ہیں اور نہ سوشلائز کرنا چاہتے ہیں. اونچے اونچے جو ہے نا وہ کوٹھیوں میں سب مولوی کے جو ہے نا فینٹیسی یہی ہے. کسی کے پاس بیچارے کا بس چلتا ہے، کسی نہیں چلتا ہے. اچھا، تو مولویوں کا جو ہے نا کھاتے پیتے لوگوں سے کچھ محسوس سا کرنا، یہ ہے زینت دعوت کے حوالے سے، یہ زینت الحیات الدنیا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ وہ دین ہی کو چاہ رہے ہیں، بھائی صاحب جائیں جہاں جانا ہے، دین اصولوں کا نام ہے. وہ بندہ جس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں مگر وہ ہے کہ یریدون وجہہ، اس کا کل مقصود اللہ کی ذات ہے، وہ میں سر آنکھوں پہ بٹھاؤں گا اس کو. اسلام اسی سے خوش ہے. چودھری نہیں آتے ہیں اس وجہ سے، تو جہاں جانا ہے جائیں، نہیں آتے تو نہیں آئیں. تو زینت الحیات الدنیا سے مراد ہے دعوت کی کامیابی. دعوت کی کامیابی ایٹ اے کمپنس، ایٹ اے کاسٹ. وہ کاسٹ کیا ہے کہ جہاں ہمارے بعض اسلامی اصولوں کو کمپرومائز کر لیا جائے گا، یہ ہے. اچھا، یہ اس کا اسباب نزول کے حوالے سے اس کی یہ تفسیر ہے. البتہ جو عموم لفظ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بھی دنیا کی جو ہے نا زینت چمک دمک کی وجہ سے آپ اللہ والوں سے دور ہو جائیں، اللہ والوں کے ساتھ آپ جڑے نہ رہیں. تو جی، جب بات دین کی آتی ہے اور اسلام قبول کرنے کی آتی ہے تو کسی چودھری کا ساتھ بیٹھنا یہ زیادہ مطلب اس کی پرائیورٹی زیادہ آتی ہے کہ دین کی. کہ فار ایگزامپل اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دین قبول کروانا چاہتے تھے، بے شک وہ چودھری ہو، اور اگر وہ یہ شرط رکھتا ہے کہ تم ان فقیروں کو بھیج دو تم اسلام قبول کر لو، تو اس کی پرائیورٹی کہاں لے جاؤ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پوری کوشش رہی ہے، آخر تک رہی ہے کہ ہر علاقے کے یا قبیلے کے جو چودھری ہیں، وڈیرے ہیں، اگر کسی طریقے سے وہ مطلب ہے کہ میرے دین میں آ جائیں تو عام لوگ بہت ایزیلی ان کو فالو کرتے ہیں. اس میں مطلب کوئی شک نہیں ہے. یعنی اس لحاظ سے ایک پریورٹی ہے کہ کھاتے پیتے لوگ اور جو لوگ پاور میں ہیں، جو لوگ جن کی فالوئنگ ہے اچھی، تو ان لوگوں پر جو ہے نا ان کو اسلام میں لایا جائے، ان کے دین کو ٹھیک کیا جائے. آج بھی ہم انشاءاللہ اس کا کرتے ہیں. لیکن یہ معاملہ جب تھوڑا سا بھی سرجے کو جائے نا کہ اس سے تھوڑا سا آپ کا یہ تاثر بنے کہ یہ مولوی صاحب تو امیروں کے پیچھے ہیں، مطلب تو وہاں پر یہ چیز تو یہ وہاں پر ہی غلط ہے. ورنہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کھاتے پیتے لوگ یا وڈیروں پر جو ہے نا خصوصی محنت نہ کی جائے، کیونکہ ان سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان لوگوں پر محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت بھی مطلب ایسی نہیں ہے. اگر کوئی ایسی شرط رکھتا ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو تو بالکل نہیں کریں گے. ہم کہیں گے بھاڑ میں جاؤ. اگر کوئی شرط رکھتا ہے نا کہ جی میرا تو حیثیت یہ ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ میں تو بیٹھ بھی نہیں سکتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو اسلام تم میں آنا ہے نا وہ مطلب غلام اور آقا کے مابین فرق کو ختم کروانے ہی آیا ہے. تیرے ان چیزوں کو اگر ہم نے انٹرٹین کرنا ہے تو پھر ہمارا دین تو جو ہے نا کمپرومائز ہو گیا پہلے ہی. تو بے شک تو اس کو پھر قبول نہ کر. اگر اللہ کے آگے بالکل نیچا ہو کے تم نے آنا ہے تو آ جاؤ. اچھا، یہاں اس پر نا ہم نے جیسے کہا کہ کیونکہ یہ آیت کرکس ہے اور مطلب بہت مرکزی بیان ہے، اس حوالے سے وہ جو ہے نا اللہ والے جو ہے نا وہ اپنے لیے بہت زیادہ گمنامی کو پسند کرتے ہیں. یہ ایک مضمون ہے، اس کے تحت اہل علم نے بہت زیادہ یہ بیان کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں جن کو کم ملتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کوشش کریں گے کہ مجھے پیسہ نہ ملے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کو مطلب کم ملتا ہے ان کو آخرت میں ان کا حصہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. اچھا، اس حوالے سے جو ہے نا وہ کہ جی یہ جسے کہتے ہیں نا پریسٹیج، سٹیٹس، پریسٹیج اور جناب حیثیت، آپ کو پتہ ہے یہ یعنی دیندار ہو کر بھی کسی سے یہ نا یہ بدبو یہ نہیں گئی ہے.
پریسٹیج مطلب اونچا ہونا، یعنی اسلام کے لیے اپنے آپ کو بالکل کم مایہ کر لینا، زمین پر بچھا دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ بھر بھر کر ایسے بندوں کو ہدایت دیتا ہے، ایمان دیتا ہے، اور ان کو جو ہے نا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے۔ اس حوالے سے یہ چند آثار اور حدیث ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دراصل تفسیر ہے ایک تو اس کی کہ الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کہنا کہ ان سے تیری نگاہیں ہٹے ہی نہ کسی وقت، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اس حوالے سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اغبر، کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بال بکھرے ہوئے، مطلب اتنی فرصت نہیں ہے نا کہ بن ٹھن کر رہے، اشعث بال بکھرے ہوئے، اغبر غبار آلود ہیں، پتہ نہیں چل چل کے تھکا ہوا ہے، ذی تمرین دو چیتھڑے پہنے ہوئے ہیں اس نے، لا یؤبہ لہ کوئی اس کو کوئی اہمیت دیتا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں لوگوں کے مابین ایسا ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابر، البتہ اگر کبھی اللہ پر قسم ڈال دے تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لے، بہت بڑی بات ہے۔ مطلب بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ ایسا نہیں کرے گا، اللہ واقعتاً اس کی قسم کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ اچھا اسی حدیث کے ایک لفظ آتے ہیں رب رجل اشعث اغبر مدفوع بالابواب، کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ بال بکھرے ہوئے، غبار آلود، مدفوع بالابواب، دروازوں پر اس کو دھکے پڑتے ہیں، کوئی اس کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیتا، مطلب اتنا بیکار سا ہے، کون اس کو مطلب کہتا ہے یہ آج یہ تشریف لائیے ہمارے ہاں، مدفوع بالابواب، دروازوں پر اس کے دھکے پڑتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابر، البتہ اگر اللہ پر کبھی قسم ڈال دے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے۔ اچھا ایک اور حدیث آتی ہے طوبیٰ لعبد، کیا ہی ٹھاٹھ ہیں ایسے شخص کے، آخذ بعنان فرسہ، جو اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے، مراد ہے جہاد کے لیے ہر دم تیار ہے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اشعث اغبر بال بکھرے ہوئے غبار آلود، ان کان فی الساقۃ کان فی الساقہ، اگر اس کو پیادوں میں رکھا ہے، جو جہاد میں جو گھوڑوں والے ہوتے ہیں نا ان کی ذرا تھوڑی سی ٹھاٹھ زیادہ ہوتی ہے، اہمیت زیادہ ہوتی ہے، جو پیادہ جانتے ہیں آپ جی، میں اگر پیادوں میں رکھ دیا اس کو تو بس وہیں پر خوش ہے، کھڑا ہوا ہے، یعنی اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو بالکل اس سے نہیں کہ جو میرا اسٹیٹس اونچا ہو۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، اگر اس کو پہرے داروں میں کھڑا کر دیا ہے بس وہیں پر کھڑا ہوا ہے۔ إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، اگر کبھی وہ چھٹی مانگے، آپ کو پتہ ہے یہ امیر جو ہوتا ہے جماعت ہی کا امیر ہوتا ہے، جو امیر وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا مسلمان ہوتا ہے، اس کے باوجود بعض اوقات وہ بھی نا جو ذرا زیادہ مطلب تیز ترار لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ذرا زیادہ اہمیت دے لیتے ہیں، جو ذرا تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے نا اچھا امیر بھی اس کو صحیح طرح پہچان نہیں سکا کہ یہ کتنا نیک ہے، کتنا چھپا ہوا اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اچھا کہا کہ امیر سے چھٹی لینے جاتا ہے، جہاد میں ہے، چھٹی جاتا ہے، چھٹی نہیں دیتا امیر، ٹھیک ہے جی چھٹی نہیں مل رہی۔ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعَ، اگر کہیں سفارش کرنے جائے اس کو کوئی سفارش ہی نہیں مانتا، مطلب کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہی خیر ہے اللہ کے ہاں۔ اچھا ایک بخاری میں حدیث آتی ہے مرہ رجل من فقراء المسلمین علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑا غریب سا بندہ مسلمانوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا ایک دن، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، ہر چیز پر کومنٹ کرواتے ہیں صحابہ سے، تربیت کرنے کا ایک بہت اعلیٰ ذریعہ ہے کومنٹ کرنا۔ اچھا تو صحابہ سے کہا ما تقولون فی ھذا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فقالوا رجل من فقراء المسلمین، کہنے لگے کہ یہ مسلمانوں کے بڑے بیچارے غریبوں میں سے ایک ہے۔ واللہ حری ان خطب حری ان خطب اللہ یزوج، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائیں، ایسا بندہ ہے اگر کہیں سے رشتہ لینے جائے تو کوئی اس کا رشتہ نہ دے۔ عربوں کے ہاں یہ نا کسی کا بالکل بیچارہ ہونے کا نا ایک بہت بڑا ایکسپریشن تھا، کسی کا رشتہ مانگنے جاؤ گے تمہیں بیٹی دیں تو وَإِنْ شَفَعَ اللہ یشفع، کہیں سفارش کرنے جائے تو اس کی سفارش کوئی نہ سنے۔ ثم مر رجل آخر من الاشراف، اس کے بعد ایک بہت اونچے گھرانے کا ایک آدمی گزرا، فقال ما تقولون فی ھذا، صحابہ سے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قالوا رجل من اشراف القوم، کہنے اللہ کے رسول یہ بہت معزز لوگوں میں سے ایک ہے، واللہ ان حری ان خطب ان ينکح،
بالکل اللہ کے نبی یہ اس بات کا مطلب حق رکھتا ہے کہ اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام لے جائے تو وہ ضرور اس کو رشتہ دے دیں. وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، کہیں سفارش کرے تو ضرور اس کی مانیں لوگ. فَأَشَارَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الرجل الفقیر الاول، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے غریب آدمی کی طرف اشارہ کیا. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ هذا خیر من ملء الارض من مثل هذا، اللہ کی قسم پوری زمین کی دولت سے بڑھ کر اللہ کے ہاں یہ غریب آدمی ہے. مطلب اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. اچھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی روشنی میں کہا کرتے تھے کونو جدد القلوب، ہمیشہ زندہ دل رہو، یعنی ایسا زندہ دل کہ بالکل مطلب ایمان کے مضامین مسلسل ان پر اثر کریں. خلقان الثیاب، جو بالکل مطلب ہلکے پھلکے جو کپڑے پہن لیتے ہیں. سرج اللیل، رات کے چراغ بنو، جن مطلب راتوں کو روشنی کرتے ہیں نا. کیا مطلب ہے راتوں کو روشنی کرتے ہیں؟ اپنی آہوں سے، اپنی مطلب اللہ کی یاد سے ان کی راتیں روشن ہیں. راتوں کے چراغ بنو. مصابیح الظلام، اندھیروں کی روشنیاں بنو. تعرفون فی اہل السماء، بس یوں بن جاؤ کہ آسمان پر تو تمہیں خوب جانا جاتا ہو. وتخفون علی اہل الارض، البتہ زمین والوں پر تم بالکل اوجھل ہو. زمین والے تمہیں نہیں جانتے، آسمان والے بہت جانتے ہیں. بس ایسے بن جاؤ. زمین پر تمہارے چرچے نہ ہوں لیکن آسمان پر بہت چرچے ہوں تمہارے. کچھ اور بھی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر مجالس ذکر میں جانا، مجالس ذکر سے مراد کیا ہے؟ مطلب جو جہاں اللہ کی باتیں ہوتی ہوں ایسی مجالس میں اپنے آپ کو ڈپ کرنا، بار بار ان کے ساتھ بیٹھنا. اس پر بھی بہت سارے مضامین ہیں. وقت کم ہے ورنہ یہ اتنا بڑا ہے کہ لوگ جو ہے نا بہت سارے اہل علم یہاں سے آگے چلنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے ہیں. بہت سارا کچھ ہے ان دو آیتوں کے تحت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت